ایک طرف سے 200 فرشتوں نے ایک طرف سے رسی پکڑی ہوگی، 200-400 فرشتوں نے ایک طرف سے رسی پکڑی ہوگی، وہ رسی جہنم کے ناک میں ایسے پھنسی ہوئی ہوگی، اور وہ جہنم کو جب میدان حشر میں لے کے آئیں گے تو جہنم ایسے ایسے کر کے ایک ایک بندہ چن کے لے جائے گی۔ آپ کے ہاتھ اور پاؤں بھی بولیں گے کہ آپ کو گناہ کیسے کرایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے ہاتھ اور پاؤں مخلوق ہو گئے ہیں، میں جانوروں کو بھی مخلوق کہتا ہوں، میں درختوں کو بھی لیونگ بینگز کہتا ہوں، مخلوق کہتا ہوں۔ میرا یہ کوشچن ہے کہ انسان پہلے اللہ تعالیٰ کے تخیل میں تھا اور بعد میں مخلوق بنا، تو کیا ہر مخلوق پہلے تخلیق ہوتی ہے؟ ہر مخلوق ہم پہلے تخیل میں ہوتی ہے، جی۔ ہم مخلوق میں اور تخلیق میں فرق کیسے کریں گے؟ کیونکہ جو ہر مخلوق ہے وہ پہلے تخلیق ہوتی ہے، تخلیق کے پروسیس سے گزرتی ہے، جی۔ جو جنت اور دوزخ ہے یہ مخلوق ہے یا تخلیق؟ There is a school of thought that believes کہ دوزخ ایک مخلوق ہے، لیکن I do not believe that. There is nowhere in the Quran where دوزخ is referred to as مخلوق. So I will consider it a تخلیق، a product. Product بھی تخلیق ہوتی ہے، process بھی تخلیق ہوتا ہے، یہ product۔ جو حدیث ہے کہ جب جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے تو جہنم بولے گی کہ مزید لوگوں کو ڈالا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو منع کریں گے، ایسی کر کے کچھ حدیث ہے۔ بولنے والی تو یہ بھی ہے کہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں بھی بولیں گے کہ آپ کو گناہ کیسے کرایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے ہاتھ اور پاؤں مخلوق ہو گئے ہیں۔ جو حدیث اس کو مخلوق بناتی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ ایک طرف سے 200 فرشتوں نے ایک طرف سے رسی پکڑی ہوگی، 200-400 فرشتوں نے ایک طرف سے رسی پکڑی ہوگی، وہ رسی جہنم کے ناک میں ایسے پھنسی ہوئی ہوگی، اور وہ جہنم کو جب میدان حشر میں لے کے آئیں گے تو جہنم ایسے ایسے کر کے ایک ایک بندہ چن کے لے جائے گی۔ وہ حدیث ایک اشارہ دیتی ہے کہ جہنم ایک مخلوق ہے، اس سے ایک اسکول آف تھاٹ اس کو مخلوق بناتے ہیں۔ I do not buy that, I do not believe that. If you want to believe that, you have every right to. میں کچھ چیز اپنی آپ کو امپوز نہیں کروں گا۔ میں نے ذاتی طور پہ اپنی زندگی میں کہیں مطالعے میں جہنم کو مخلوق کے طور پہ پڑھا نہیں ہے، اس لیے میں اس کو مخلوق مانتا نہیں۔ آپ کی ریزننگ کیا ہے جہنم اور جنت کو مخلوق نہ ماننے کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ مخلوق وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ جان ڈال دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ لیونگ کریچر کہتا ہے، زندگی دے دیتا ہے، میں اس کو مخلوق کہتا ہوں۔ لیونگ بینگز یعنی میں جانوروں کو بھی مخلوق کہتا ہوں، میں درختوں کو بھی لیونگ بینگز کہتا ہوں، مخلوق کہتا ہوں۔ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو جہنم ہے وہ سانس لیتی ہے۔ جی جی، سانس لیتی ہوگی، بالکل سانس لیتی ہوگی، لیکن اس کی زندگی اس کو عطا کی گئی اور اس کی موت اس کو عطا کی گئی، یہ ایسا کوئی الیبریٹ ڈسکشن میں نے پڑھی نہیں کہیں، اس لیے میں اس کو مخلوق نہیں کہتا، میں اس کو پروڈکٹ کہتی ہوں۔ اگر جنت کو بھی اچھا، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زندگی اور موت نہیں تو پھر مخلوق نہیں، تو پھر کیا فرشتے مخلوق نہیں؟ ان کو بھی تو موت نہیں آتی۔ فرشتے مخلوق ہیں اور ان کو موت آئے گی۔ اچھا، سمجھ آ گئی۔ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کی بھی جان لے لیں گے۔ سمجھ آ گئی، کلیئر، تھینک یو۔ یو ویلکم بیٹا۔